میں قاسم علی شاہ کی کتاب اونچی اڑان کا مطالعہ کر رہی ہوں۔ لمبا راستہ۔ آگے بڑھنے کے کئی طریقے ہیں مگر سیدھا کھڑے ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ کوئی نیا مقام تلاش کرنے کے لیے وہاں کے مقامی افراد سے پوچھنا پڑتا ہے، مدد لینا پڑتی ہے، اس سے منزل پر پہنچنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جب راستے کا پتہ نہ ہو تو اس کے لیے تکلیف اٹھانا پڑتی ہے۔ بعض اوقات انسان اس راستے پر چل رہا ہوتا ہے جو منزل کی طرف نہیں جا رہا ہوتا، یا اس راستے پر چل پڑتا ہے جو بہت لمبا ہوتا ہے۔ جب ایسی صورتحال ہو تو جذبات، توقع اور امید پر فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بعض طالب علم یہ گمان کرتے ہیں کہ میری تیاری اتنی ہے کہ میں آسانی سے ٹاپ کر جاؤں گا، لیکن وہ ٹاپ نہیں کر پاتے۔ ان کی توقع کچھ اور ہوتی ہے اور نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے۔ انسان زندگی میں بے شمار پلان بناتا ہے لیکن وہ پلان دھرے رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا سفر خراب ہو جاتا ہے۔ پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جتنی توانائی اور وسائل لگائے ہیں وہ غلط لگے ہیں اور میں نے اپنے سفر کی زیادہ قیمت ادا کر دی ہے۔ ہر شے کی قیمت۔ بچپن میں ہر بچہ اپنا کھلونا ٹوٹنے پر روتا ہے، پھر اپنی ضد کو منوا کر دوبارہ نیا کھلونا لینا چاہتا ہے۔ کھلونے کے لیے ضد کرنا قیمت ہے جو بچہ ادا کرتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کیجیے اور دیکھیے کہ جو خواہشیں پوری ہوئی ہیں اس کی کتنی قیمت آپ نے ادا کی۔ آیا یہ قیمت زیادہ تھی یا کم؟ بہت سے لوگ اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے لمبے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ کئی لوگ پیسہ بنانے کے لیے سمت گنوا دیتے ہیں۔ کئی لوگ پیسے کے لیے اپنی صحت خراب کر لیتے ہیں، پھر اس پیسے کو دوبارہ صحت ٹھیک کرنے کے لیے خرچ کر ڈالتے ہیں۔ زندگی میں یہ طے کرنا ضروری ہے کہ آپ کو لمبا راستہ کس چیز کے لیے طے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو جو شے جان کے بلبوتے پر حاصل کرنا ہے، عین ممکن ہے وہ کسی کو ویسے ہی مل گئی ہو۔ ہم پیسہ اس لیے کماتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آ جائے۔ پیسہ تو آ جاتا ہے لیکن سکون نہیں آتا۔ آج ماہر نفسیات کے پاس جانے والوں کی زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ تو ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ لمبے راستے کا انتخاب ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مختصر راستے سے ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو لمبے راستے پر ڈال دیا جائے تو بہت خوش ہوگا۔ مثلاً جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگی فیس والے ڈاکٹر کے پاس جا کر مہنگی دوا خرید کر کھائیں گے تو ہمیں شفا ملے گی۔ حالانکہ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو مفت کے گھریلو ٹوٹکوں سے دور ہو سکتی ہیں، لیکن لوگ ان کے لیے بھی لمبے چوڑے نسخہ جات کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ اگر تم روزانہ 15 منٹ دھوپ میں بیٹھو تو تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو وہ کہیں گے یہ ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں کوئی مشکل سا عمل چاہیے، ہم لمبے راستے کی وجہ سے دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ زندگی میں ہمیں بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آنے کی وجہ سے لمبے راستے پر پڑے ہوتے ہیں، وہ پھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ ایسا تلاش کیجیے کہ ہزاروں سجدوں سے نجات مل جائے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مقبول حج کرنے کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ یہ حج ادا نہیں کر پاتے۔ مقبول حج کا مطلب اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خاک میں ملے اس کا سر جس نے والدین کو بوڑھا دیکھا اور جنت حاصل نہ کی۔ اگر حج کے لوازمات پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے اس میں کتنی مشقت ہے۔ لوگ اس مشقت کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج صرف اہل استطاعت پر فرض ہے، لیکن وہ لوگ جن کے والدین ان کے پاس ہیں وہ ان پر توجہ ہی نہیں دیتے اور لمبے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ زکام کا بھی آپریشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی تکلیف ہونی چاہیے۔ آسان اور مختصر راستے پر چلنا دشوار لگتا ہے۔ ان چیزوں کی فہرست بنائیے جن کی وجہ سے لمبے راستے کا انتخاب کرنا پڑا۔ اپنے آپ سے سوال پوچھیے کہ کیا میرا لمبا راستہ طے کرنا ضروری تھا؟ کیا اتنی تگ و دو کی ضرورت تھی؟ کیا اتنی توانائی لگانی چاہیے تھی؟ کیا اتنا وقت صرف کرنا چاہیے تھا؟ غفلت کی زندگی ضیاع کا احساس۔ زندگی میں سنجیدگی اس وقت آتی ہے کہ جب یہ احساس ہونے لگے کہ میرا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ جب وقت ضائع ہونے پر تکلیف ہونے لگے تو اس وقت شکریہ ادا کیجیے کہ کیونکہ آپ کا شمار دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں ہونے لگا ہے۔
جس انسان کو اپنے وقت کی قدر ہو بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اس بات کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کی قدر و مناسبت وقت میں دے دی، کیونکہ اکثر لوگوں میں یہ احساس عمر کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت احساس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آنکھ ابھی سے کھل گئی ہے تو پھر آپ خوش قسمت ہیں اور آپ لمبے راستے سے بچ گئے ہیں۔ لمبا راستہ اس وقت اختیار کیجیے جب اسے اختیار کرنا ضروری ہو جائے۔ یہ طے کیجیے کہ اپنے وسائل کہاں کہاں استعمال میں لانا ہے۔ طے کیجیے کہ میرا کیریئر کیا ہے۔ طے کیجیے کہ میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ طے کیجیے کہ میرا ویژن کیا ہے۔ جو آدمی اپنی زندگی کے معاملے میں صاف گو ہو جاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اہم فیصلے کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وقت ضائع کرنے والا اصل میں اپنی زندگی ضائع کرتا ہے۔ مجھے کیا کرنا ہے اس کا تعین جتنی جلد ممکن ہو سکے کر لینا چاہیے، تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ آپ جو لینے جا رہے ہیں یہ دیکھیے کہ آنے والی چیز اس سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ جب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے تو بہت سے غیر ضروری کاموں سے وہ بچ جاتا ہے۔ بڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی ضرورت سے زیادہ پیسہ بنا لیا، حالانکہ انہیں اتنے پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ اس مال کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، کنجوس اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جاتا ہے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے۔ کمیٹی کا مطلب ہے کہ چپ کے محنت کر رہا ہے، جیسے پڑھائی کی کمیٹی، نوکری کی کمیٹی، کاروبار کی کمیٹی، تعلقات کی کمیٹی، محنت کی کمیٹی۔ ان کمیٹیوں کی فہرست بنائیے اور طے کیجیے کہ وہ کمیٹیاں ٹھیک ہیں کہ نہیں۔ ایسی لاشعوری، لاحاصل اور بے وجہ کوشش جس کے انجام کا نہیں پتہ، اس سے ہاتھ اٹھا لیں، اسے ترک کر دیجیے۔ آپ کی محنت سے اگر کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر اس محنت سے پیچھے ہٹ جائیے۔ جب رات کو سونے لگیں تو دیکھیں کہ آج میں نے اپنے مقصد سے جڑے ہوئے کتنے کام کیے۔ روزانہ یہ مشق کیجیے کہ آج میں نے ایسے کون سے 5 کام کیے جن کا تعلق میرے مقصد سے ہے۔ جب یہ مشق روزانہ ہوگی تو پھر ذہن میں ہوگا کہ مجھے جواب دینا ہے۔ پھر لمبے اور غیر ضروری راستے سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ زندگی واحد ڈیل ہے جس میں وقت پر طے کرنا پڑتا ہے کہ کرنا کیا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اگر وقت پر طے کر لیا تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، اگر طے نہیں کیا تو پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، پھر جو چاہیں گے وہ نہیں ملے گا۔ ایک گورے نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے زندگی کیا ہے۔ اس نے 100 کامیاب لوگوں کو خط لکھے، ان میں کئی لوگوں نے اس کے خط کا جواب نہیں دیا، کئی لوگوں نے معذرت کر لی۔ اس نے یہ تمام باتیں اپنی کتاب میں لکھ لیں اور کہا کہ کتنی عجیب بات ہے، دنیا میں اتنے لوگ ہیں مگر کسی کو بھی نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے۔ اس نے جیل کے قیدی کو بھی خط لکھا، اس نے جواب دیا، آزادی کا نام زندگی ہے۔ جو چیز نہ ہو وہ زندگی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی چیز چھن نہ جائے تب تک زندگی کی سمجھ نہیں آتی۔ چھننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنا لمبا راستہ طے کیا ہے۔ کاش میں لمبا راستہ طے نہ کرتا، کاش میں اپنی توانائی ضائع نہ کرتا، کاش میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرتا۔ جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ زندگی سے کیا چاہتا ہے تو پھر آدمی مسافر کی طرح زندگی گزارنا شروع کرتا ہے۔ جواز ہستی۔ زندگی کی سب سے بڑا اعلیٰ تعریف یہ ہے کہ زندگی کا جواز مل جائے۔ جب جواز ہستی پاس ہو تو پھر زندگی گزارنا اور اگلی منزل پر جانا آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موبائل ہو لیکن اس کے فنکشنز کا پتہ ہی نہ ہو، اور صرف یہی سمجھا ہو کہ اسے صرف جیب میں ڈالا جاتا ہے، تو پھر اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ زندگی بھی اس طرح ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو اس کے فنکشنز کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ جب یہ جانے لگتی ہے تب اس کے فنکشنز کا پتہ چلتا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ زندگی کا سراغ تلاش کیجیے، اس کا جواب باہر سے نہیں ملے گا، اس کا جواب صرف اندر سے ملے گا۔ اپنے اندر سے جواب آئے گا۔ یہ جواب جیسا بھی ہو سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہیے۔ خبر نہیں کہ کب اندر کا سچا انسان خیال کی شکل میں بول پڑے۔ جس دن جواز ہستی مل جائے زندگی اسی دن شروع ہو جاتی ہے۔
زندگی اس دن کا نام ہے جس دن یہ احساس آئے کہ یہ زندگی ہے، اس سے پہلے زندگی نہیں تھی، دن تھے جو گزارے جاتے تھے۔ جس دن احساس آ جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کو جواز ہستی مل گیا ہے۔ جب جواز ہستی مل جاتا ہے تو پھر انسان بامقصد چیزوں کے قریب جانے لگتا ہے اور اسے اپنی منزل سامنے نظر آنے لگتی ہے۔ آج سے اپنا سب سے اچھا کام تلاش کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ مالک میرے سب سے اچھے کام کو اپنی راہ میں لگا۔ میرا بولنا، میرا سننا، میرا لکھنا، میرا پڑھنا، میری توانائی، میرا مال، میرے تمام تر وسائل میرے مقصد حیات پر لگ جائیں۔ یہ بھی شعور ہے کہ اپنے ساتھ جڑی ہوئی زندگیوں کی قدر کرنے لگیں، انہیں شعور دینے لگیں، فہم دینے لگیں۔ اس سے بڑا مقصد اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا بندہ نقصان دہ نہ رہے بلکہ فائدہ مند ہو جائے۔ اگر آدمی نے دوسروں کو نقصان پہنچانا بند کر دیا اور فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تو سمجھیے کہ وہ مقصد حیات کی طرف چل پڑا ہے۔ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ پھر اگر وہ سائنسداں ہیں تو وہ کوئی دریافت کرے گا، استاد ہے تو نسلیں سنوارے گا، قلم کار ہے تو لوگوں کے لیے ہدایت لکھے گا، پھر ہر فن کا ماہر اپنے فن کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کا کام کرے گا۔ معمولی واقعات غیر معمولی نہیں ہیں۔ جس مالک نے آپ کو تخلیق کیا ہے اس مالک نے آپ کے مقصد کی بھی تخلیق کی ہے۔ قدرت اتنی مہربان ہے کہ وہ کسی نہ کسی کی زبان سے بولتی ہے اور آپ کو پیغام دیتی رہتی ہے، کہ کہیں خیال ڈال دیتی ہے، کہیں کوئی کتاب کھل جاتی ہے، کہیں ریڈیو غلطی سے لگ جاتا ہے، کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں کوئی کسی کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ البتہ قدرت کے ان پیغامات کو جلد ہی چند ہی دن سمجھ پاتے ہیں۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گر مارے۔ احساس زیاں کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یہ احساس ہے کہ زندگی ضائع ہو رہی ہے، میں ڈوب رہا ہوں، میں کام کی تکمیل کے بغیر جا رہا ہوں۔ جب آنکھوں سے بے سبب آنسو آنا شروع ہو جائیں تو وہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کیا ہوتا ہے۔ اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے وہ جواز ہستی بن جاتی ہے۔ لمبے راستے کا اندازہ انسان کو اس راستے پر چلنے سے ہی محسوس ہو جاتا ہے۔ آدمی کوئی کام غلط کر رہا ہو، اسے پتہ بھی ہو لیکن پھر بھی کرتا جائے تو یہ بہت زیادتی ہے۔ لمبے راستے کے ساتھی بھی بولنے لگتے ہیں، وہ بتاتے ہیں تم غلط راستے پر ہو، جگہ جگہ پر نشانیاں محسوس کراتی ہیں، تم غلط کر رہے ہو۔ چیزوں میں سے آوازیں آتی ہیں، آدمی اپنے راستے اور اپنی منزل پر جتنی آسانی سے جاتا ہے کسی اور راستے پر نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں سرشاری ہوتی ہے۔ اس راستے کی تکالیف میں بھی راحت محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لمبے راستے ایسے ہوتے ہیں جن پر چلنا چاہیے، جیسے بے غرض تعلقات جس کے بارے میں حکم ہے کہ انہیں ماننا ہے، جیسے والدین، دوست، احباب وغیرہ۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ وفا کا مطلب ہے اس کی بے وفائی اور آپ کی وفا۔ سچی دوستی میں دوست کی خوشی آپ کی خوشی ہوتی ہے، دوست کا غم آپ کا غم ہوتا ہے۔ دوسرا لمبا راستہ اللہ تعالیٰ کے لیے کاٹنا چاہیے۔ تیسرا لمبا راستہ جس کے بارے میں فیض حسن سیال صاحب کہتے ہیں کہ دنیا کا سب طویل سفر خود شناسی کا سفر ہے، اس کے لیے لمبا راستہ جائز ہے۔ جیسے جیسے میں اپنی ذات میں اترا حیران ہوتا گیا کہ مالک کی تیرا ہی کارخانہ ہے، تو نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا ہے۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، بندہ جب خود کو تلاش کر لیتا ہے تو پھر وہ گنگ ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا منفرد کردار۔ ہم سب ایک جیسے نہیں ہیں، ہماری نفسیات، ہماری چاہتیں، ہماری تلاش، ہمارے راستے، ہمارے انداز، ہمارے مزاج، ہماری انسپائریشن اور ہم سب کا پس منظر مختلف ہے۔ جب سب کچھ مختلف ہے تو پھر سب کا مقصد بھی ایک نہیں ہو سکتا، سب کی چوائس ایک نہیں ہو سکتی۔ کائنات میں ہر انسان کا مختلف ہونا خالق کا بہت بڑا حسن ہے۔ ہر شخص اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ کبھی معاشرے کے ایک کردار کو نکال کر دیکھیے، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ مثلاً صرف ایک ماہ کے لیے دنیا سے حجام نکل جائے تو لوگوں کے حلیے بدل جائیں گے۔ اس دنیا میں کس نے پریت نبھائی، اپنی ذات میں گم ہیں سارے، کیا پربت کیا رائی۔ پہاڑ بھی اپنی ذات میں گم ہے اور ریت کا ذرہ بھی اپنی ذات میں گم ہے۔
دنیا کی ایک ایک چیز اپنے وجود کے بارے میں بتا رہی ہے کہ میں ہوں۔ آپ بھی اپنے وجود کو تلاش کیجیے۔ یہ وجود کیوں ہے؟ اس کے ہونے کا جواز کیا ہے؟ کیا ہمارا دنیا میں آنا ضروری تھا اور کیا جانا ضروری ہے؟ تکمیل کا نہ ہونا ہی ہمیں لگا رہنے دیتا ہے۔ جس فرد کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے سب کچھ مل گیا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر بہت کچھ کر کے لگتا ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تو یہ خوش قسمتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کوئی بڑا کام لینا ہے۔ خوب علم کے بعد محسوس ہو کہ ابھی ابھی لا علم ہوں تو یہ احساس علم کی علامت ہے۔ جس سفر سے کوئی کمائی کی ہے اس سفر کو سلام کیجیے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں اس گناہ کا شکریہ ادا کیجیے جس گناہ نے توبہ کرا دی۔ ایک ایسی ڈیل جس کے بعد پتہ لگ جائے کہ زندگی میں یہ ڈیل کبھی نہیں کرنی تو اس ڈیل کا شکریہ ادا کیجیے۔ زندگی میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب آدمی ان لوگوں کے لیے بھی دعا کرتا ہے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات انسان کو کسی سے ایسا درد ملتا ہے کہ وہ واقعہ محو ہو جاتا ہے مگر اس کا تجربے کا درد باقی رہتا ہے۔ یہ درد دعا میں کام آتا ہے اور اس کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ کسی کی زیادتی کے باوجود بھی معافی دے رہے ہیں تو پھر آپ چھوٹے انسان نہیں ہیں، عظیم انسان ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا حساب کرانا نہیں چاہتا، اس لیے آپ کو دوسروں کا حساب بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آنے والی زندگی پچھلی زندگی سے بہتر ہونی چاہیے۔ آنے والی زندگی ذوق سفر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ آنے والی زندگی بے ضرر ہونی چاہیے۔ آنے والی زندگی فائدہ رساں ہونی چاہیے۔ ایک دعا خلوص کے ساتھ، کم از کم ایک خواہش تو ایسی رکھیے جس میں آدمی سچا ہو، مخلص ہو، کہے کہ مالک میری یہ دعا سچی دعا ہے۔ اس میں میرا کوئی لالچ نہیں ہے، مجھے اپنے آپ سے ملوا دے۔ میرا اپنے آپ سے رابطہ نہیں ہوا ہے، میں اپنے من میں نہیں ڈوبا، مجھے توفیق دے کہ میں اپنے آپ کو تلاش کر لوں۔ جب آدمی اپنے آپ کو تلاش کر لیتا ہے تو اس کی زندگی اللہ کی مخلوق کے لیے مفید بن جاتی ہے۔ اس کے ہاتھ اور زبان سے انسانوں کو فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ فیض پہنچائیے۔ زندگی میں کلیاں بنا لیجیے کہ سب کچھ بن جائیں گے، بے فیض انسان نہیں بنیں گے۔ درخت جب بے فیض ہو جاتا ہے تو اس کو بھی چولہے میں ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ ہماری زندگی بے فیض نہیں ہونی چاہیے، سود مند ہونی چاہیے، بے غرض ہونی چاہیے۔ ہم سے جڑے لوگوں کے لیے آسانی ہونی چاہیے۔ اپنی زندگی میں ایک کام 100% اس لیے کریں کہ مالک یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے میرا مقصد مل جائے۔ وہ چاہے روٹی کھلانا ہی کیوں نہ ہو، وہ راستہ بتانا ہی کیوں نہ ہو، کسی غریب کی مدد کرنا ہی کیوں نہ ہو، خاص کر ایسے شخص کی مدد جسے شکریہ بھی نہیں مل سکتا۔ مقصد کی تلاش ایک ایسا سوال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ہاں نہ نہیں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال ضرور رکھیے، اس کا جواب آنا ہی آنا ہے۔ یہ واحد سوال ہے جس کا جواب فوراً آتا ہے۔ بعض اوقات لگتا نہیں ہے کہ فوری جواب آ گیا ہے، لیکن زندگی میں کہیں آگے جا کر جب کسی لمحے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ سفر وہیں سے شروع ہوا ہے جس رات میں نے دعا مانگی تھی۔